اور اس کے بعد ہم بڑا کلیئر کہہ رہے ہیں، ہم نے جو جلسے کے لیے جگہ وغیرہ بھی مختص ہم نے آلریڈی وہ لاء کے تحت ہو گئی ہوئی ہے. اگر آپ پرمیشن لیں، آپ کو پہلے بھی اجازت ملی تھی اور پراپر چینل سے آئیں، آپ ضرور جلسہ کریں، آپ کا آئینی حق ہے، لیکن اس طریقے سے کسی صورت بھی کوئی چیز کی اجازت نہیں دیں گے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس صورت جب ایک ہیڈ آف اسٹیٹ شہر کے اندر موجود ہو اور اس ٹائم پہ آپ دعویٰ بولنے کا اعلان کریں، یہ کس کا انٹرسٹ ہے؟ سیاست چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے، اس کے بعد آپ کے پی کے سے بھی کال دے دیں کہ وہاں سے بھی لوگوں نے آنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی روکا بھی جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ادھر سے بھی آنا ہے، انٹرنلی بھی آپ نے اپنی پوری پلاننگ کرنی ہے. تو ایز اے پاکستانی میرا فرض ہے کہ میں سب کو بتاؤں کہ دیکھیں، پروٹیسٹ ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ہے، کریں، ضرور کریں، لیکن خدارہ اس پرائز پہ نہ کریں جب آپ کے ملک کی بدنامی ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی ایک چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جائے جس ٹائم پہ ملیشین پی ایم یہاں ہیں ان کے موومنٹ کے دوران یا کوئی دوران، اس کا ہم ساری زندگی خمیازہ بھگتیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب واجپئی صاحب انڈین پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے تو ایک چھوٹا سا واقعہ لاہور میں ہوا تھا، آج تک وہ ہمیں ہانٹ کرتا ہے. تو میں ابھی بھی کہوں گا کہ ابھی بھی کل تک کا ٹائم ہے، ان لوگوں کو یہ دوبارہ سوچنا چاہیے کہ کسی صورت بھی دھاوا اسلام آباد پہ بولنے کی نہ اجازت ہے، نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے ایز اے پاکستانی. پلس اب اگر کوئی کل یہ کرے گا تو ان کو بھی میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کریں. ہمارے لیے یہ ایک بڑی تھن لائن ہے کہ اس ٹائم پہ ہم ساری ہر طرح کی ارینجمنٹ بھی کریں اور اس کے بعد کوئی کہے کہ جی ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے یا اسلام آباد پہ دھاوا بولنا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی آئے گا اور جو ہاتھ چڑھے گا اس پہ میں ایڈوانس ان کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جی ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے یا ان کے ساتھ دفات، یہ کلیئر کٹ ہے. ہم پہلے بتا رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را کل کا دن ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس دن ہمیں کسی صورت بھی ایز اے پاکستانی یہ ڈسٹربنس نہیں پیدا کرنی چاہیے. سی ایم کے پی کے ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہیں، ان کو بھی یہ اپنے فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے کہ وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں. پھر میں کہوں گا پروٹیسٹ کرنا ان کا رائٹ ہے، لیکن یہ چیز ان کو بھی زیب نہیں دیتی ہے چیف منسٹر. تو جہاں تک رہی بات کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرے گا کل اسلام آباد میں، اگر کوئی آئے گا، پولیس نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے، ہم نے اپنا پورا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. پھر اتنا ضرور ہے کہ کوئی شکوہ نہ کرے. اب رہے گی بات کہ 17 تاریخ تک ہمارے لیے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں بیچ میں. میرے خیال میں چائنیز ڈیلیگیشن پہلے آ رہا ہے، 4-5 دن پہلے آ رہا ہے، اس سے پہلے سعودی ڈیلیگیشن ہے، اور اس طرح ان کی جو ایڈوانس ٹیم ہے وہ بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گی 4-4 5-5 دن پہلے. ہم نے آلریڈی پیراملٹری فورسز کو، رینجرز کو، ایف سیز کو ایکسٹرا طلب کر لیا ہے. ہم نے آرمی کو 5 سے اسلام آباد میں پلیس کر دیا ہے، بیکاز یہ اس لیے نہیں کہ لا اینڈ آرڈر پلس ہم نے سیکیورٹی ارینجمنٹ اوور آل ویسے بھی ہمارے لیے ایس سی او کانفرنس بڑی امپورٹنٹ ہے اور میٹر کرتی ہے. تو ہمیں ہر صورت سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے. 5 کو بھی مجھے پتا ہے کال دی گئی ہے، اسی طرح پھر ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے. آگے کی ڈیٹس پہ بھی انہوں نے 1-2 ورکنگ کی ہیں. تو یہ دیکھ لیں، یہ ایز اے پاکستانی ان کو زیب نہیں دیتا ہے. وہ اپنی بالکل سیاست کریں، ان کا رائٹ ہے، لیکن 17 تک کسی صورت بھی مولانا فضل الرحمان نے بھی آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے پروٹیسٹ کو ڈیفر کریں، اور ان کو میرا خیال ہے کہ کنسیڈر کرنا چاہیے. اور اس میں ایس سی او کانفرنس کی کامیابی میں کسی ایک کی کامیابی نہیں ہے، ہر پاکستانی کی کامیابی. یہ کتنے سالوں کے بعد اس طرح کی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، کتنے سالوں کے بعد اس طرح ہیڈ آف اسٹیٹس آ رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک پرائڈ کی بات ہے، مگر ہمیں ان کو انشور کرنا ہے کہ وہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے. تو نہیں اگر کریں گے تو پھر اسٹیٹ موجود ہے، پولیس موجود ہے، بٹ میں پھر کہوں گا کہ ہم ایسی کوئی چیز کیوں کریں جس میں ہمارے ملک کی بدنامی ہو. تو
میرا صرف مقصد یہ تھا کہ جو عام شہری ہیں، جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، وہ 10 دفعہ ضرور سوچیں. کل پروٹیسٹ کی اگر کال دی گئی ہے تو اپنے ملک کا انٹرسٹ پہلے دیکھیں، اس کے بعد اپنی پارٹی کا اور باقی انٹرسٹ دیکھیں. اور میں پھر کہوں گا کہ پھر بعد میں ہمیں شکوہ نہ کریں. یہ میری بڑی کلیئر مختصر سی بات ہے. باقی جو رہے گی 17 تک کی، وہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اللہ خیر رکھے خیریت سے انشور کریں گے کہ ہماری یہ کانفرنس خیر خیریت سے ہو اور اسموتھلی ہو انشاءاللہ تعالی. نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی مذاکرات والی بات نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے ملیشین پرائم منسٹر یہاں پہ موجود ہیں. اس میں نہ تو مذاکرات کی بات ہے، نہ کسی اور سوچ کی بات ہے. ایز اے پاکستانی میں نے کہا ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے. ہم نے اسلام آباد میں طلب کیا بیکاز وہ ایس سی او کانفرنس کے لیے کیا، اور اس میں ہم سارا کام ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ڈیٹیل سیکورٹی پلان بنا رہے ہیں. جہاں تک رینجرز، ایف سی، پولیس، ایکسٹرا پولیس، سارا وہ ہم سارے یوز کریں گے. نہیں، کل لوکل ہالیڈے، ایس سی او کانفرنس کے دوران پرائم منسٹر کے پاس سمری گئی ہوئی ہے. میرے خیال میں انہوں نے اپروول دے دی ہے، ابھی گئی ہوئی ہے. وہ جیسی اپروول آئے گی تو وہ چھٹی ہوگی ان دنوں میں. مولانا صاحب کے ساتھ بھی آپ کے مراسم ہیں، سی ایم کے پی سے آپ کی پہلے ملاقاتیں ہو چکی ہیں. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پریس کانفرنس سے پہلے ملاقات کر لی جاتی آرگنائزیشن کے ووٹ کے لیے؟ ان کو نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. میں اتنا کہوں گا کہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. میری ذمہ داری ہے کہ چاہے کس کا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہو، اس سے رابطہ کروں، اور اگر کہیں پہ کہیں ہمارا معاملہ آتا ہے پاکستان کا تو اس کو کنونس کریں. تو کسی نہ کسی لیول پہ ہم ضرور کر رہے ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سی ایم کے پی کے بھی ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہیں. مجھے بڑی امید ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ جہاں پہ ایک ملک کی بدنامی ہو اور ملک کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے. اگر سی ایم کے پی کے کل آ جاتے ہیں اور وہ ظاہر سرکاری پروٹوکول میں ہوں گے تو کس طرح ملتا جائے گا ان سے؟ وہ بھی دیکھیں وہ ایز اگر پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں تو پھر ان کو آنے تو نہیں دے سکتے. تو اسی طرح دیکھے گی پولیس، دیکھے گی. یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ نے بہت اہم ایونٹ بتائے، تو کیا 17 تاریخ تک سیاسی ایکٹیویٹیز کو بھی ختم کر دیا جائے گا جیسے کہ آئی ٹی تقریب ہونے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے نہیں، پارلیمنٹ کا تو میرا نہیں خیال کوئی تعلق ہے. مجھے نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کا کیا فیصلہ ہے کیا نہیں ہے. لیکن اگر پارلیمنٹ کو کام کرنے یا میں سپریم کورٹ کو کام کرنے سے تو نہیں روک سکتا ہوں. لیکن میں تو صرف کہہ رہا ہوں جہاں پہ آپ کو سڑکیں بند کرنی ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، صرف اس کی بات کر رہا ہوں. اور میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پروٹیسٹ، آپ کا رائٹ ہے کرنا، آپ جب مرضی کریں، لیکن ان 10-12 دنوں میں نہ کریں. اس کے بعد جب مرضی کریں آپ جو کرنا ہے. میری 2 دفعہ نہیں، میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور میرا ان کا بڑا پرانا تعلق ہے، اور اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. پلس ڈیفینیٹلی میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ میں نے ابھی ان کو بھی یہی کہہ رہا تھا پریس کانفرنس سے پہلے، میڈیا ورکرز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنے کارڈ وغیرہ رکھیں، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور ہمارے لیے لازمی بھی ہے. جہاں تک رہی کہ کنٹینر، یار ہمارا پہلا فرض ہے کہ ملیشین پرائم منسٹر کو خیر خیریت سے ہم نے رکھنا بھی ہے اور ان کو واپس بھیجنا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہمیں کرنا پڑے گا اب کریں گے انشاءاللہ. مجھے تو ایک بات بتائیں یار، یہ اس میں رابطے کی کیا ضرورت ہے کہ چائنیز پرائم منسٹر نے آنا ہے، آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ملیشین پرائم منسٹر آ رہا ہے آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کی ایس سی او کانفرنس ہے آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس آگے بھی دن ہے پیچھے بھی دن ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اسپیسیفکلی ان دن میں میسج کرنے کی کیا ضرورت ہے.
آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے آپ میں پھر کہہ رہا ہوں کریں, مگر آپ کے پاس دن کتنے ہیں مہینے میں؟ صرف ان دن میں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سال پہلے بھی اسی طرح ہی ہوا ہے کہ جب چائنیز صدر نے پاکستان آنا تھا تو انہوں نے احتجاج شروع کر دیے تھے. اب بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان کے لیے تو انہوں نے یہ احتجاج کر دیتے ہیں, ان کے پیچھے کیا کوئی مقصد ہے؟ نہیں, میں نے تو اس لیے ریکویسٹ کی ایز اے پاکستانی آپ پہلے سوچیں, اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کی اور کوئی سوچ ہے. خدارہ صرف ایز اے پاکستانی سوچیں کہ اگر آپ کل پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا میسج کیا؟ میرا تو صرف یہ ہے. میں ان سے ایڈوانس معذرت خواہ ہوں, ان کو مشکلات آ رہی ہیں, ہم خود سارے فیس کر رہے ہیں, لیکن اس ٹائم ہماری مجبوری ہے. مجھے کیا ضرورت ہے یا ہماری ٹیم کو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ ہم شہر بند کریں کنٹینر؟ ہم ایک طرف شہر کو خوبصورت کر رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے تو اس کو ہمارا شہر اچھا لگے, دوسری طرف ہم کنٹینر کھڑے کھڑے کر کے ہم اس کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. مجبوری ہے, کیا کریں؟ نہیں, میں تو کل کے پروٹیسٹ کی بات کروں, جلسہ ہو گیا, وہ دوبارہ اپلیکیشن دیں گے, دوبارہ ریویو ہوگا. سختی پھر سختی ہے, اس میں پھر کسی کو اچھا لگے برا لگے. پھر میری بات سنیں, اس میں دو تین چیزیں ہیں, لیگلی بھی اور ویسے بھی. پھر میں اس لیے سارے جرنلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہے, ہم ہر حد تک جائیں گے ان کو روکنے کے لیے. ہم کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر یہاں ہے اور یہاں پہ اس طرح کی چیز ہو رہی ہو. سیاسی اس وقت سے لے کے ابھی تک ایسے احتجاج کو روکنے کا تجربہ بھی ہے؟ آپ کے پاس کنٹینر لگا کے شہروں کو بند کر دیتے ہیں یا پھر پی ٹی آئی والوں کو گرفتار کر لیتے ہیں. اس دوران ہم نے دیکھا کہ سیاسی عمل میں آپ کا کردار حالیہ چند دنوں میں وہ ایسا نہیں رہا کہ کوئی سود مند ہو, جیسا کہ آپ نے آئینی ترمیم کے لیے کوششیں کی لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلا. یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عمل میں سیاسی شخصیات کو زیادہ اسپیس دینی چاہیے بجائے ایسے افراد کے جیسا کہ آپ ہیں جن پر سوالات کا مولانا ثناء اللہ نے لگایا کہ وہ کسی کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر ادھر ہوا ہے. سیاسی شخصیات کو میرا خیال ہے آپ ہمیں یہ پہلی دوسری دفعہ آپ سوال کریں, آپ کی خواہش زیادہ ہوتی ہے, آپ کی خواہش زیادہ ہوتی ہے, سوال کم ہوتا ہے. میری بات یہ ہے کہ میں انوالو جتنا تھا یا نہیں تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے. میرا مولانا کا 25 سال کا تعلق ہے, وہ ہے اور رہے گا, تو اس کو آپ کی خواہش پہ ختم نہیں کر سکتا میں. بتا دیں کہ آج ایسا بات نے پریس کانفرنس جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ کچھ علاقے ہیں بند, کیا یہ پرزمپشن ہے یا کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں, کل ہم نے لوگ پکڑے, آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے پلاننگ کر رہے تھے, کس طریقے سے. ایک ہوتا ہے ایک پروٹیسٹ کا بھی ہوتا ہے, ایک نارمل پروٹیسٹ ہے, میں نے کرنا ہے, میں نے جانا ہے, میں نے جا کے ایک پلے کارڈ اٹھانا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. وہ آپ بتائیں گے. یہ بالکل نارمل پروٹیسٹ نہیں تھا, اور وہ جو بندے پکڑے گئے جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے جو پلاننگ کر رہے تھے, ان کے پاس جو ڈنڈے تھے, ڈنڈوں پہ کیل لگائے ہوئے تھے اور وہ کیلوں والے ڈنڈے تیار ہو رہے تھے. اس کے ساتھ پتھر, ساتھ سلنگ شاٹ جس کو غلیل کہتے ہیں, ساتھ بڑی تعداد میں جس کو وہ غانچے یا بانٹے کہتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ تھے, ساتھ پتھر چھوٹے چھوٹے بڑی تعداد میں, اور ساتھ مختلف گروپس میں میسیجز کہ کیا کیا چیزیں لے کے آنی ہیں, کہاں سے ماسک, کہاں سے پتھر, اور خاص طور پہ ڈنڈوں پہ کیل. اس کی زیادہ سے زیادہ انسٹرکشنز کنوے کی جا رہی تھی. وہ پکڑے, وہ چیزیں برآمد کی, اور پھر اس کے مطابق کل کافی زیادہ اور بھی ریڈ کنڈکٹ کیے گئے. تو اس میں صرف یہ ہے کہ اگر خالی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوتا. جب آپ اس طرح کی چیزیں ساتھ اکٹھی کر رہے ہیں تو یو وانٹ سم تھنگ, کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے. وہ پھر میں ان کو کہوں گا کہ ان کو پھر سوچنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تمام چیزیں وہاں پر استعمال کی اور ہم نے وہاں پر دیکھا کہ پولیس کو پسپا ہونا پڑا اور
साहब के खानदान ने उन्होंने पुलिस पर तकरीबन कंट्रोल और अदालत पर भी हासिल कर दिया था। तो ये जो एक्सरसाइज थी ये दोबारा अगर होने जा रही है नहीं, इंशाल्लाह पुलिस पसपा नहीं होगी इस दफा। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांडर। दूसरी बात ये सर कि इस सारे मामले में क्या अपने तरीके कार की क्यादत को अंगेज करने की कोशिश की मुलाकात के लोग इस सारी से मैं इस चीज़ में कहूँगा, इस चीज़ में किसी किस्म का उनको खुद सोचना चाहिए एज अ पाकिस्तानी। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ और ये हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वो जितना जल्दी हम उसको वापस खोल लें, सारा कुछ कर लें। मैं इसलिए इनसे बार बार कहता हूँ कि जैसे ही कुछ प्रोटेस्ट ख़त्म होता है या कुछ होता है तो एटलीस्ट पहले एक दिन एक्स्ट्रा लग जाता था। मेरा होता है कि 1-2 घंटे में हम वापस नॉर्मल ज़िंदगी करें, लेकिन मैं माजरत खाऊँ, बट लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी मजबूरी है करना। एक हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे आए हुए हैं, सारा कुछ मौजूद है और हम इस टाइम पे उनकी प्रोटेक्शन करें या इनको हैंडल करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।